پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو 10واں NFT ایوارڈ یا 10th NFC ایوارڈ آیا ہے اس میں سندھ میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے اپریہنشنس ہیں، اور ایک سندھ کا پرسپیکٹیو ہے جو لگ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد کے حلقے تک جا نہیں رہا ہے، اور اسلام آباد کے حلقے یا پیپلز مسلم لیگ نواز شریف ہے یا پنجاب کی سول سوسائٹی یا انٹلیکچوئلس ہیں، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو یا بلوچستان کی طرف سے اپوزیشن ہو، کہیں سے وہ آواز نہیں آ رہی جس طرح سندھ سے آئے گی۔ تو بنیادی مقصد آج بیٹھنے کا یہ ہے، نصیر میمن صاحب انٹلیکچوئل ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑے سندھ کے نام ہیں، 10 کے قریب ان کے جو بکس ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں پانی سے لے کے سندھ کے جو ریسورسز ہیں، اگر کسی کو پڑھنا ہے، سندھ اسٹڈیز کرنا ہے تو وہ بکس پڑھ لیں تو کافی پرسپیکٹیو کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی سندھ کی ایک اخبار میں ایک بہت اچھا آرٹیکل پبلش ہوا، جو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو پاکستان کے دوسرے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان تک یہ آواز جانی چاہیے کہ آخر سندھ میں کیا پریشانی ہے، سندھ جو 10واں NFC ایوارڈ ہے اس سے کیوں خائف ہے، اور اس میں کیا ان کو پرابلمس نظر آ رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک کمپریہنسولی خط لکھا ہوا ہے جو زیادہ تر کانسٹیٹیوشنل جو اس میں فلاز ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنلی اگر کریکٹ بھی ہو تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے، اس لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ نصیر میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک تو آپ بہت بزی شخصیت ہیں، اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا اور اس ساری زوم کے ساتھ جو پرابلم ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے فیس کیا، تو پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، اور ڈائریکٹ ہم آپ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹیشن ہے۔ تو ہم پہلا میرا یہ سوال ہے کہ یہ 10واں NFC ایوارڈ جو آیا ہے کیونکہ بہت دنوں کے بعد یہ بنا ہے تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے تھا، ہم سندھ کے جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے کیوں پریشان ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں جو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو بنا ہے اس میں بنیادی طور پہ صرف وہ موڈلٹیز کا پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ انٹینشنز بھی نیک نہیں۔ شکریہ عرفانہ، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ یقیناً صرف سندھ کے لیے اہم نہیں ہے کیونکہ یہ قومی مالیاتی ایوارڈ ہوتا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، پاکستان کے تمام صوبوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا تمام پاکستانیوں کے لیے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا سندھ کے لوگوں کے لیے۔ اس وقت صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 160 کی کمپلائنس میں فائنانس کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا ہے۔ یہ کمیشن آئین کے مطابق ہر 5ویں سال صدر صاحب کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کمیشن نے بیٹھ کے یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ صوبوں کے مابین اور وفاق کے مابین کس طرح وسائل کی، مالیاتی وسائل کی تقسیم کس طرح ہوگی، اس کا ایک پورا فارمولا اس نے بنانا ہوتا ہے۔ اس کو 10ویں کمیشن کہتے ہیں، لیکن آج تک کی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد جب سے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا تو صرف ایک پہلا ایوارڈ آیا بھٹو صاحب کی حکومت میں 1974 میں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی 1991 کی گورنمنٹ میں آیا، پھر 1997 میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران آیا جس پہ کافی اعتراضات تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ڈومین میں یہ نہیں آتا۔ مشرف صاحب نے ایک آربیٹری قسم کا ایوارڈ جاری کیا جو کہ کمیشن تو جاری نہیں کر سکی تھی، اور اس وقت ان کا قبضہ تھا حکومت میں، انہوں نے کر دیا تھا۔ اس کے بعد 2010 میں 7واں NFC ایوارڈ ایشو ہوا تھا۔ یہ بریف سی ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کو علم ہو کہ یہ اس کے پیچھے کوئی ہسٹری۔ اب آتے ہیں مالیاتی ایوارڈ کی جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں کچھ نکات نئے ہیں۔ اس سے پہلے سے ملتے جلتے نکات نواز شریف صاحب کی حکومت میں جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اور 8واں NFC کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا تو اس کے TOR میں بھی ڈالے گئے تھے، کچھ اس میں سے وہ ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ میں پہلے ان نکات کا تذکرہ کر لوں جو کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ویسے جو کانسٹیٹیوشن میں دائرہ کار دیا ہے اس سے تو کچھ مجھے یہ آف لگ رہے ہیں، آف ٹریک لگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں کہا گیا ہے کہ صوبے یہ بھی تعین کریں کہ گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور فاٹا کے اخراجات کہاں سے آئیں گے اور صوبے اس میں کیا شیئر کریں گے اور وفاقی حکومت کیا شیئر کرے گی۔ پھر سیکیورٹی اور نیچرل ڈیزاسٹرز کے بھی خرچوں کی شیئرنگ کے بارے میں ایک کلاس ڈالی گئی ہے۔ قرضے جو وفاقی حکومت لیتی ہے اس کا بھی ایک ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی صوبے اس کا وزن اٹھائیں ریپیمنٹ کا، اور جو وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کا بھی ایک تذکرہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی طے کیا جائے کہ اس کے نقصانات میں صوبے کس طرح شیئر کریں گے۔ ان چاروں نکات، اس کے علاوہ بھی نکات ہیں لیکن میں ان چاروں نکات پہ بریفلی بات چیت کروں گا۔
سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور فاٹا کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ ان تمام علاقوں کے جو عوام ہیں وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، وہ اس ملک کے افراد ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مجھے ان کے دکھ درد کا بے حد احساس ہے، میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ ان کے خلاف کوئی رائے جائے، تاہم یہ صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام علاقے وفاق کے زیر انتظام ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ گلگت بلتستان اور AJK کا انتظام وفاقی حکومت کی الگ وزارت کے پاس ہے، یہ وفاقی سبجیکٹ میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، صوبوں کی نہیں ہے۔ کسی بھی طرح آپ صوبوں کے حصوں سے اٹھا کے یہ ان مظلوم لوگوں اور باقی پاکستان کے غریب لوگوں کو مجھے لڑوانے والا آرٹیکل لگ رہا ہے، کوئی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، ہمیشہ سے وفاقی حکومت دیتی۔ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا کاٹ رہی ہوں، ڈسپیوٹیڈ ایریاز بھی ہیں کیونکہ ان کے تو ابھی اسٹیٹس ڈیسائیڈڈ نہیں ہے نا۔ آزاد جی، جموں اور کشمیر یا گلگت بالتستان وہ پاکستان کے روایتی طور پہ وہ صوبے تو نہیں ہیں۔ کانسٹیٹیوشنلی ان کی ابھی صوبے والی وہ حیثیت ریگولر صوبے والی نہیں ہے، ان کی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی نہیں ہے، تاہم ان کے مسائل ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے، وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اپنے وسائل کو بچا کے ان غریب لوگوں کی جو اس ملک کی وجہ سے سفر بھی کرتے ہیں، ان کو ان کے رائٹس دیں، ان پہ خرچہ کریں، لیکن یہ باقی صوبوں کے خرچوں سے نکالنے کا کوئی اس کا تک نہیں بنتی۔ صحیح۔ خیبر پختونخوا میں فاٹا کے علاقے شامل ہوئے ہیں، فاٹا کے علاقے کے لوگوں نے بھی بڑے عرصے سے صعوبتیں برداشت کی ہیں، ان کے لیے بھی بہت احترام ہے۔ ماضی میں یہ فاٹا کے علاقے وفاق کے زیر اہتمام تھے، تو بہتر ہے کہ جو صوبائی جو وفاقی حکومت ان پہ خرچہ کرتی تھی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹرانسفر کر دے تاکہ وہ اس پہ خرچ کر سکیں۔ پھر اس میں کوئی 5 ملین کی آبادی ہے تو اس کی وجہ سے پروپورشنلی ان کی پاپولیشن کا شیئر بھی بڑھ جائے گا۔ اگر سینسس کو یہ نوٹیفائی کر دیں تو ان کی جتنی نئی پاپولیشن ہے 82% NFC کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاپولیشن بیسڈ ہے، تو آٹومیٹیکلی وہاں کے عوام کے لیے کچھ پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تیسرا سولوشن یہ ہے کہ 7ویں NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت وار آن ٹیررزم چل رہی تھی تو اس میں 1% ایکسٹرا پال کے لیے دیا گیا کر سکیں کہ فارن میرا مشورہ ہے کہ کنٹینیو کریں اور اس سے اس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچہ کریں، لیکن اس کے علاوہ کوئی باقی اس کو ریگولر ایوارڈ کے اندر آپ اس کو باہر نکال کے ڈیویزبل پول سے اگر پیسے دینے کی کوشش کریں تو یہ نامناسب ہوگا، اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ۔ صحیح دوسرے کہا۔ پوائنٹ پہ آتے ہیں، میں بہت مختصر چونکہ وقت کم ہے جی۔ دوسرا نقطہ جو سیکیورٹی اور نیچرل ڈیزاسٹرز کا ہے، گزارش یہ کہ سیکیورٹی دو طرح کی، ایک انٹرنل ہوتی ہے ایک ایکسٹرنل۔ انٹرنل سیکیورٹی صوبوں کا معاملہ ہے، تمام جو خرچے ہیں، حتیٰ کہ اگر وفاق کی فورس بھی کوئی صوبہ بلاتا ہے تو اس کے خرچے اٹھاتا ہے۔ رینجرز سندھ میں 25-26 سال سے سندھ اس کے پیسے بھرتا ہے۔ پولیس کی تو سارا بجٹ ہر کوئی خود دیتا ہے۔ آرمڈ فورسز آف پاکستان ہے، وہ وفاقی سبجیکٹ ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے، صدر پاکستان ان کے سپریم کمانڈر ہیں، تمام عہدوں پہ تعیناتی وہ کرتے ہیں، اور وفاق کے جو 46% جو ایک سائزبل شیئر بنتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ایکسٹرنل سیکورٹی کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ صوبوں کی طرف ٹرانسفر کر دیں، پھر صوبوں میں آپ لے جائیں گے، اس کے اوپر پالیٹکس ہوگی، تو آرم فورسز کے ادارے سے کئی طرح کے صوبوں کے اندر ڈسکشن بھی شروع ہو جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب طریقہ ہے، اس ادارے کو اپنا کام کرنے دیں، وفاقی حکومت کا ذمہ ہے، دفاع ان کا سبجیکٹ ہے، پرائمری ریسپانسبلٹی ہے، اور خارجہ پالیسی ایسی بنائیں کہ آپ کے وہاں سے خرچے کم ہونے لگیں، اس میں آرم فورسز کو آپ کانفیڈنس میں لیں، وہ بھی محب وطن لوگ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اس کو صوبوں کی طرف لے آنے سے آپ ایک اننیسیسری کنٹراورسی اس ادارے کے لیے کریٹ کر رہے ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، نیچرل ڈیزاسٹر بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹر میں ہمیشہ صوبے موسٹ آف دی ایکسپینسز صوبے خود اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹڈی دل کے تک کے پیسے اس وقت وفاقی حکومت نہیں اٹھانے کے موڈ میں، وہ بھی صوبے دیتے ہیں۔ 2010 کا فلڈ اٹھا لیں، جو باہر سے ایڈ آئی تھی وہاں سے صوبوں کو مدد دی گئی تھی، لیکن زیادہ تر پھر بھی صوبوں نے خود خرچے کیے تھے، اور اگر وفاق کرتا ہے تو ساری دنیا میں وفاق اپنے عوام کی اس مشکل حالات میں سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کے لوگ ہیں وفاق کی حکومت کو بھی ووٹ بھی دیتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ افغانستان ایران میں کوئی انسانی حادثہ اور سانحہ پیش ہو تو یہاں سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو کیا پاکستان کے شہریوں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کیا کہ ان کو مشکل حالات میں تھوڑی سی سپورٹ وفاقی حکومت کر دے؟ تو انسانی ایشو ہے۔ ویسے بھی میں آپ کے بتاؤں پاکستان کے لوگ بڑے جنرس ہیں، وہ حکومتوں کا انتظار نہیں کرتے۔ ابھی بھی جو آفتیں آئی ہیں پچھلے دنوں میں، آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 2010 کے فلڈز دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو میسو آپریشنز ہوئے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، زیادہ تر پاکستان کے غریب لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم وطنوں کی سپورٹ کی ہے، حکومتیں لوگ بعد میں پہنچی ہیں۔ تیسرے معاملے پہ آتے ہیں، وہ ہے قرضوں کا۔
یہ تو بہت ہی ایک عجیب میرے لیے نکتہ ہے. قرضے جب سے پاکستان بنا ہے وفاقی حکومت اٹھاتی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنے لیتی ہے, کب لیتی ہے. وہ تو پارلیمنٹ کو بھی پیش نہیں ہوتے. میں نے عوام تو چھوڑے ہیں, عوام تو بیچاری ویسے ہی ان کے اوپر شاید برڈن ہے, پارلیمنٹ کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ قرضے کیوں لیے, کہاں لیے. کسی صوبے کے پاس پتہ نہیں کہ ان کے کون سے قرضوں سے وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ اس وقت 4,000 ارب روپے اندرونی اور بیرونی قرضے ہیں پاکستان کے اوپر, جس میں سے $11 بلین تو صرف باہر کے خرچے ہیں. تو یا تو پھر حکومتوں نے صوبوں سے پوچھا ہوتا, وفاقی حکومتوں نے صوبوں سے مل کے پلان کیا ہوتا, ان کی مرضی سے قرضے اٹھائے ہوتے, ان کی ترقی پہ خرچ کیے ہوتے. یا آپ فورینزک آڈٹ کرا لیں 70 سال کا کہ کس صوبے کی ترقی پہ کتنا پیسہ لگا ہے, اس کا کوئی حساب کتاب بنا لیں تو شاید کوئی بات ہو سکے. لیکن بلینکٹ میں کہنا کہ اب یہ صوبے اس کا وزن اٹھائیں, میرا خیال یہ بالکل ہی نامناسب ہے, اور کوئی بھی صوبہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ سارے نکات میں واضح کر دوں کہ میں سندھ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں پاکستان, ہر پاکستانی کے بیاف پہ بات کر رہا ہوں. کسی بھی صوبے کا شہری ہو, پاکستان ہم سب کا ملک ہے, ہم سب اس کو اسی طرح آن کرتے ہیں. تو قرضوں کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی فلاڈ اپروچ ہے. آخری بات جو کہ اتنی حیران کن ہے کہ وفاقی حکومت کے ماتحت چلنے والے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو خسارے ہیں وہ صوبوں کے عوام دیں. یہ تو حد ہے کہ وفاقی حکومت چلائے گی ان اداروں کو, اور اس کے خرچ, ان کی جو یعنی 2018 میں جو مجموعی خسارہ تھا ان کارپوریشنز کا, میں صرف کارپوریشنز کی بات کروں, 197 یا 200 کے قریب کارپوریشنز ہیں. تو حکومتوں کا کام نہیں ہے کارپوریشنز چلانا. کارپوریشن شوڈ بی پروفیٹیبل آرگنائزیشن, وہ تو خود کمائیں اور کنٹریبیوٹ کریں ٹیکسز کی شکل میں. تو ان 197 نے جو اجتماعی نقصان کیا تھا 2018 میں, وہ تقریباً 40 سے 45 ارب روپے کا تھا. تو مجھے بتائیے کہ اگر ان کی انتظام یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ اسٹیل مل, پی آئی اے, ریلویز, یوٹیلٹی اسٹورز, پوسٹل کارپوریشن, براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, پی ٹی وی, اور نہ جانے کتنے, ہمیں تو لسٹ بھی یاد نہیں. اگر یہ سی ایس ایس کے ایگزام میں اس کی لسٹ بنانا رکھ لیں, سارا پاکستان فیل ہو جائے گا. ان سب کے خسارے پاکستان کے لوگ بھرے, یہ تو مزاق کا خیز بات ہے. آپ اٹھا کے دے دیں صوبوں کو جو آپ سے نہیں چلتی ہیں, آپ وفاق اٹھا کے صوبوں کو کہے کہ بھائی آپ بانٹ لیں جو آپ کارپوریشن ایفیشینٹلی چلا سکتے ہیں یا خسارہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں, اور باقی ہم سے نہیں چلتے, خدا حافظ. وہ ڈسبینڈ کر دیں, ان کو پرائیویٹائز کر دیں, ان کو صوبوں کے حوالے کر دیں. صوبوں کے لوگ, یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ایک راجن پور کا یا گڑی خدا بخش کا, لاہور کا, خیبر پختونخوا کے ڈی آئی خان کے کسی ریموٹ ایریا کے خوزدار کا بندہ جو غریب آدمی ہے, جو گدا گاڑی چلا کے مزدوری کرتا ہے, وہ پی آئی اے کا خسارہ اٹھائے جس میں امیر لوگ سفر کرتے. اس سے زیادہ مزہ کا خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کی تک مجھے نہیں سمجھ آتی. تو یہ چاروں معاملات میں نے واضح کر دیے. آگے ہم بات کر سکتے ہیں کہ پھر آپشنز کیا ہیں. یہ چاروں ٹی او آر کے نکات ایسے ہیں کہ کوئی بھی صوبہ اس پہ آمادہ نہیں ہوگا. نہیں، لیکن جو میں نے شروعات میں کہا کہ جس طرح سندھ میں ان سب چیزوں کی ڈائسیکشن ہوئی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ نے بالکل واضح کیا کہ اگر وفاق ساری چیزیں صوبوں کو منتقل کر رہا ہے تو وفاق کے ہونے کا جواز کیا رہے گا؟ پھر وفاق کس لیے ہے اگر سارے معاملات صوبوں نے ہی سارے قرضے اٹھانے ہیں, سارے آپ نے صوبوں کے خارج, تو آپ سارے معاملات اس کے حوالے کر دیں, صوبوں کے حوالے کر دیں. لیکن ایک بات بڑی عجیب آئی ہے کہ یہ جو جس طرح لوگوں کو لڑانے کی بات ہے, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر فاٹا کے علاقے کے پی کے میں جمع ہو گئے ہیں اور کے پی کے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سارے صوبے ان کے لیے شیئر دیں, تو کیا کے پی کے اسٹینڈ لے گا سندھ کے ساتھ یا پنجاب اسٹینڈ لے گا سندھ کے ساتھ؟ کیونکہ پنجاب تو ویسے بھی پرویلیج ہے, بگ برادر کی طرح ہمیشہ پنجاب کو کوئی اس میں لاس نہیں ہو رہا. تو جب جس طرح آپ نے کیس پیش کیا تو یہ سندھ کا کیس نہیں ہے, پاکستان کے سارے عوام کا, سارے صوبوں کا کیس ہے. لیکن اس کو جس طرح اون کرنا چاہیے وہ اونرشپ نظر نہیں آ رہی. اور دوسری یہ بات ہے کہ پھر وفاق کیا کرے گا, وفاق کا جواز کیا ہے؟ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ وفاق کیوں اتنی چیزیں جب یہ چلا نہیں سک رہا تو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا, 18ویں ترمیم کے مطابق وہ صوبوں کو منتقل کیوں نہیں کر رہا؟ جی بالکل, ان میں تینوں نکات پہ بات کرتا ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں. پہلی بات تو میں وہاں سے شروع کروں گا کہ سب سے زیادہ نقصان تو ہونا ہی پنجاب کو ہے. اگر کوئی پنجاب کے لوگ میں سے کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کا نقصان نہیں, 51.75% این ایف سی کے ڈویزبل پول کا شیئر پنجاب کو جاتا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ بڑا نقصان اگر پروونشل شیئر میں کٹ آیا, سب سے بڑا نقصان پنجاب کی عوام کو پڑے گا, پنجاب کے غریب لوگوں پہ پڑے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس چیز
वेलकम करेगी या नहीं, देखें ये चूंकि टोटलिटी में पैकेज है, फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये नहीं कह सकेगी कि मैं फाटा के खर्चे तो सूबों से ले लूंगा लेकिन फौज और कर्जों के खर्चों में मैं शेयर नहीं करूंगा। फिर तो पैकेज है ना, फिर तो पैकेज में आप दूसरे 5 रुपए वहां से लेंगे और 15 रुपए वहां से दे रहे होंगे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को फायदा क्या हुआ? ये तो गरीब पख्तून और गरीब जो लोग खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके खिलाफ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। वफाक का जिम्मा क्या है? बिल्कुल, अगर ये सब चीजें पाकिस्तान के सूबों के हवाले कर देंगे, फिर आप डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, वो कन्फेडरेशन कर दें उसको। अब तो फेडरेशन है, फिर आप उसको कन्फेडरेशन डिक्लेयर कर दें। फिर सूबों का फौज में भी इसी तरह बात होगी, कर्जों में भी इसी तरह बात होगी, फिर सूबे गिन गिन के एक एक रुपए का हिसाब मांगेंगे, रखेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। ये तो वो बातें हैं जिनसे तो आप 70 साल इज्तनाब करते रहे हैं। तो वफाक तो खुद अपने इस तरह के एग्जिस्टेंस को खुद क्वेश्चनेबल बना देगा। उसका काम फिर रहेगा वाकई क्या, अगर ये सब कुछ सूबों ने खुद करना है। फिर सूबे सिर्फ पैसे थोड़ी देंगे, फिर सूबे ये सारी चीजें चलाना भी तो चाहेंगे ना। ये थोड़ी होगा कि पैसे मैं दूंगा और चलाएगा इस्लामाबाद। हाँ, अगर हमें पैसे देने तो ये सारे ये महकमे, ये तमाम जो डिसीजन जिन पे होंगे उनके इख्तियारात भी फिर सूबों के पास जाएंगे अगर कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरी बात ये कि वफाकी हुकूमत बिला वजह अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बनाना इसमें बड़ा शौक है। मुझे ये बताइए कि वफाकी हुकूमत ने जब elaborate महकमे करें। नीचे डिवॉल्व कर दिए। हाँ, जी, तो ये थोड़ा-सा आप एलॉबोरेट करें कि वफ़ाक अपने खर्चे किस तरह उठा सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ये डिबेट चली थी। तो इस पे जो पीएमएल एन है उसका मौक़िफ़ कुछ ये था कि अगर वफ़ाक ने कुछ मिनिस्ट्रीज़ छोड़ भी दी तो जितना बर्डन है, जितने कर्ज़े हैं, उस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वफ़ाक रिटेन करें ये सारी मिनिस्ट्रीज़। तो आप इसको थोड़ा-सा एलॉबोरेट करें कि अगर ये मिनिस्ट्रीज़ जो वफ़ाक ने अपने पास रखे हुए हैं महकमे जो डिवॉल्व हो गए हैं, तो क्या उसका कोई खातर खा नतीजा निकलेगा या इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है कि जो महकमे सूबों के हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उनके ऊपर मिनिस्ट्री बनाना वैसा ही गैर आईनी है। बेशक उसमें एक रुपया भी खर्च ना हो। ठीक। आपने एजुकेशन, आपने हेल्थ, उसकी मिनिस्ट्रीज इस्लामाबाद में होने की क्या तुक है? वो एक दलील दी जाती है कि जी इंटरनेशनल जो इदारों के साथ मामलात हैं वो उसको चलाने, तो उसके लिए मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहां पे आप कोऑर्डिनेशन की एक बेस बना दें, एक बिठा दें सेक्रेटरी लेवल का बंदा और उसको थोड़ी सी टीम दे दें। बाकी तो ऑपरेशनल इश्यूज, आज आप सूबों को कहते हैं कि कोरोना आपका मसला है क्योंकि सेहत आपका शोबा है, लेकिन मिनिस्ट्री आप बना के बैठते हैं। हाँ। तो ये तो कंट्रडिक्शन है ना। इस वक्त वफाक के पास 46 वुजरा, सलाहकार, जो माविन खुसूसी, मशीर, ये 46 बिठाए हुए हैं। आप बताइए कि कितने महकमे हैं वफाकी सब्जेक्ट के पास के 46 बिठाए हुए हैं। और इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 6.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, हुँ। जिनमें से 29,000 एम्प्लॉइज 17वां ग्रेड या उससे ऊपर के हैं। आप जरा कास लगाइए, आप पिछले साल का जरा बजट उठाइए, तो 321 अरब रुपए का तो पेंशन का बिल है वफाकी हुकूमत का, और 331 अरब रुपए के सैलरीज और वेजेस के बिल हैं। तो ये कोई छोटी रकम तो नहीं, तो 600 अरब रुपए से ऊपर चली गई है। डन। तो 1000 ये कहना कि हाँ, और बाकी आप खर्चे और निकालें, अगर आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस करेंगे तो शायद आप पहुंच जाएंगे आगे 1,000 अरब तक। तो आप इतनी बड़े स्ट्रक्चर को क्यों सस्टेन करना चाहते हैं? क्यों अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है? आप उसको लीन लीन स्ट्रक्चर के साथ चलाएं। सारे अपने इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां ऑपरेशनल सूबों के पास हैं। दूसरा पॉइंट ये कि कर्जों कर्जों का मामला बहुत ही अहम है। आज तक पाकिस्तान में जिस तरह कर्जे उठाए, मैं सबको गुजारिश करूंगा, शाहिद रहमान साहब इस्लामाबाद के बड़े नामवर सहाफी थे, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उनकी किताब हु ओन्स पाकिस्तान उठा के पढ़ के देख लें। हुँ। डे वन से जिस तरह इस मुल्क में कर्जों के नाम पे लुटमार हुई है, और वो पाकिस्तान के तमाम लोगों के ऊपर लुटमार हुई है, वो पंजाब के गरीब के ऊपर भी लुटमार हुई है, वो पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित, हर जगह के गरीब इंसान के ऊपर लुटमार हुई है। ये कर्जे कहाँ खर्च हुए हैं, किस मद में खर्च हुए हैं? मुझे बताइए कि अगर 40,000 अरब रुपए, ये कोई छोटी रकम है? आप पाकिस्तान जैसे 3 मुल्कों को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं उससे। तो ये इतने गैर जिम्मेदाराना कर्जे लेते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी सूबा ये कर्जा नहीं इसको, हाँ, इसकी ऑडिट कराएं। इसका आप, इमरान खान साहब ने आते ही कहा था कि मैं कर्जों की हिस्ट्री की ऑडिट करा रहा हूँ कि किस उसने सिर्फ 5-10 साल उठा लिए। भाई प्लीज वो 1947 से उठाएं, पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड लोगों के सामने, पाकिस्तान के लोगों को बताएं कि किसने कितने कर्जे लिए थे और खर्च कहाँ किए थे। सिर्फ लिए नहीं थे, खर्च कहाँ किए थे वो भी बताएं, ताकि फ्यूचर के कर्जों के लिए कोई लाएअमल बन सके। तो मसला ये हुआ कि आपका कहना क्या है कि एक तो आईनी मसला है कि वो इतनी मिनिस्ट्री सूबों को रखनी नहीं है आईनी तौर पे।
जो रखी हुई हैं अपने पास। दूसरा खर्चे का मसला है कि वफाक ख्वामखा अपना खर्चा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से सूबों पे प्रेशर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 10th एनएफसी अवार्ड बन गया है, खुदा न खास्ता अगर इस पे सूबे सारे राजी भी, 3 सूबे तो पीटीआई की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के खुद नुमाइंदे बैठे हुए हैं और एक अकेला सिंध रह जाता है। और इस सिनारियो में अगर ये डिसाइड हो जाता है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या पोजीशन होगी, क्या ये डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होगा, या इसमें इसके हवाले से सिंध कोई रेजिस्ट कर सकेगा, या सिंध के लोग इस हवाले से कोई पोजीशन ले सकने की पोजीशन में है या नहीं है। दूसरा यह है कि इससे कितना शेयर का मैक्सिमम सूबों के कम होंगे और कितना पैसा जाएगा सूबों से। तो आप क्या देख रहे हैं इस सिनारियो? जी, अभी तो चूंकि सिर्फ कमीशन बना है, अभी तो उसको डेलिब्रेशंस करनी है, अवार्ड का फैसला तो अभी ये चलेगा, इसके ऊपर मीटिंग्स होंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे लोगों को, पाकिस्तान के बाकी सूबों के लोगों को इल्म होगा, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को पता लगेगा, तो वो भी इसकी हिमायत नहीं करेंगी। ये सिर्फ सिंध का इशू नहीं रहेगा, बेशक हुकूमत किसी की भी हो। मैं आपको मिसाल दूं, 8वें एनएफसी अवार्ड के वक्त पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत थी, लेकिन जब इसहाक डार ने पहली मीटिंग कन्वीन की तो सबसे पहली आवाज आयशा घोष पाशा ने पंजाब से उठाई थी। अच्छा। शी रिफ्यूज, उसने कहा कि ये हम नहीं करेंगे, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है, उनको अपने लोगों के पास जाना है। पंजाब सिर्फ पीटीआई तो नहीं, पंजाब पे नवाज लीग भी है। आज वो इस पे कंप्रोमाइज करेगी तो पंजाब के लोगों के पास जाके, उसको पहले ही वो नोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो पे मार खा चुके हैं, अपनी पॉलिटिक्स को दफन करेंगे क्या ऐसे जो है ना अहमकाना काम करके? फिर और भी लोग वहां पर है, वहां पीपुल्स पार्टी है, वहां मजहबी जमायतें भी हैं, और वहाँ बहुत सारी साउथ पंजाब की पार्टीज हैं। तो पंजाब कोई होमोजीनियस एक पार्टी के रूल पे नहीं है। हाँ, उनके पास रिप्रेजेंटेशन है, बट पूरे अवाम का वॉइस शायद वो नहीं डिपिक्ट करते। खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी बहुत पावरफुल वॉइस है। उन्होंने अभी से इस पे एतराजात करना शुरू कर दिए। इसी तरह बलूचिस्तान में आप देखिए कि वहां पर भी नेशनल पार्टी है, जो बलूचिस्तान में खैबर वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, और दूसरी पार्टीज हैं जो पीटीआई के हामी नहीं है। मेरा मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला पीटीआई, पीपल्स पार्टी या एएनपी का नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट का है। मैं तो बिल्कुल किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये इस तरह का अवार्ड आएगा तो पाकिस्तान में इंतशार फैलेगा, वफाक कमजोर होगा, पाकिस्तान के लोगों के दरमियान खामखा या नफरतें पैदा करेंगे, इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं होगी। अच्छा, एक आखिर में सवाल ये है कि कहा यह जाता है कि 18th अमेंडमेंट के लिए जो एक तूफान बदतमीजी बपा किया गया और हर तरफ से ये आवाज आ रही थी कि 18th अमेंडमेंट गलत हो गई और गलती हो गई है वफाक से 18th अमेंडमेंट की। अब उसको पूरे अमेंडमेंट को क्वेश्चन करने के बजाय अगर इतने प्रेशर पड़ेंगे तो एक एनएफसी अवार्ड पे कंप्रोमाइज हो सकता है पूरी 18th अमेंडमेंट को बचाने के लिए। तो अब ये भी एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि ये 18th अमेंडमेंट के प्रेशर डाल के एनएफसी पे कंप्रोमाइज करने के लिए ये सारा किया गया है। तो आप सोचते हैं कि इस 18th अमेंडमेंट का जो पूरा पैकेज है, जो पूरी अमेंडमेंट है, जिसके खिलाफ बाकायदा से एक प्रोपेगेंडा अब भी जारी और सारी है, तो उसका अगर क्या होगा, अगर एनएफसी अवार्ड के ऊपर कोई स्टैंड ऑफ हो जाता है, कोई टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस नॉर्मल सूरत हाल की आप और हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो उस नॉर्मल सूरत हाल में मुल्क नहीं है। जो मुल्क चला रहे हैं और जो मुल्क के असली मालिक हैं, उनके प्लान्स और हैं, और जो अवाम है उनके प्लान्स और हैं। तो किस तरह, कहाँ पे जाके क्या होना है, आप क्या देख रहे हैं? नॉर्मल सूरत हाल तो मैंने जब से होश संभाला है कभी भी नहीं थी। मैंने बचपन से सुना है कि मुल्क नाजुक मरहले से गुजर रहा है, तो मरहला काफी तवील हो गया है। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरी जिंदगी में नाजुक मरहले खत्म हो जाएं इस मुल्क के, और ये इस तो मुल्क को अच्छे हालात और अच्छे दिन मिले। तो 18वीं तरमीम तो देखें, वो कोई एक आर्टिकल तो है नहीं, लगभग 100 आर्टिकल्स की अमेंडमेंट है। फिर एक पार्टी है, एक सूबे का काम नहीं है। उसमें पूरी पार्लियामेंट इन्वॉल्व थी, चारों सूबों की पार्टीज इन्वॉल्व थी, चारों सूबों की पार्लियामेंट ने उसको, सेनेट और अपर ऐवान ने उसको वोट किया था। तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब अमेंडमेंट के तौर पर भी उसको नहीं देखना चाहिए, इट्स नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात यह कि उसके अंदर जो क्लासेस वफाकी इस्टेब्लिशमेंट को, मैं कहूँगा एक माइंडसेट का नाम है, जो किसी पार्टी के दौर की बात नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी जब खुद हुकूमत में थी तब से 18वीं तरमीम के खिलाफ थे। नवाज शरीफ के दौर में भी वो इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, अभी भी खिलाफ है। तो ये भी किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये भी एक माइंडसेट का इशू है।
وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو چاہتا ہے کہ تمام اختیارات مرکوز ہوں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد وفاق نہ ہی بلکہ مرکز بن کے رہے. یہ بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک وفاق میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ وفاق تو مقصد ہے، چاروں صوبے ہیں وفاق، چاروں ملتے ہیں تو وفاق بنتا ہے. مرکز صرف اسلام آباد کا نام ہے اور باقی صوبے ماتحت ہیں. یہ ایکویشن ریورس ہے. وہاں چاروں صوبے جو ہیں وہ مالک ہیں، اور اسلام آباد میں لوگ ان کو اپنے لیے ڈیوٹی پہ معمور کرتے ہیں. یہ وفاق کا اسپرٹ. اور مرکز یہ ہے کہ باقی آپ سب میرے غلام ہیں اور ہم حاکم ہیں، وہ جو 17 سال سے چلاتے رہے اور اس کا نقصان ہوا ہے اس ملک کو. میری خواہش ہے کہ یہ آنکھیں کھولیں پاکستان کی ترقی اور بہتری اس میں، کہ اس کو مرکز نہ بنائے، اس کو اچھا وفاق بنائے، پارٹیسپیٹری فیڈریشن اور ڈیموکریسی میں بنائے. تو میں اس پہ واپس آتا ہوں. 18ویں آئینی ترمیم کو کی جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ اگر ان ٹوٹلٹی تو ظاہر نہیں ہو سکتا کہ پورا بل اٹھائیں، پرانی انسرشنس اور پورے کے پورے کو اٹھا کے ڈسکارڈ کر دیں، اور اس کے پیچھے تمام صوبوں کے میں نے کہا کہ پارٹیاں موجود ہیں. اس کو اگر اس طرح جبرن مسلط کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کو 1 یونٹ کے دور میں واپس لے کے جانا، then there is a cost. آپ ڈنڈے کے زور پہ مارشلہ بھی لگا سکتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ بندے بھی مار سکتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، دنیا میں ہوتا ہے. آپ وقتی طور پہ فتح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کاسٹ کتنی بڑی ہے وہ آپ ہسٹری سے سیکھ لیں. چوائسیز آر ویری کلیئر. میرا خیال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں وہ اس طرح کے انتشار والے آپشن پہ نہیں جانا چاہیں گے. جو محب وطن ادارے ہیں وہ بھی نہیں جانا چاہیں گے، محب وطن پارٹیاں بھی نہیں جانا چاہیں گی، مجھے یقین ہے. اب اس بات پہ آتے ہیں کہ اس کے آڑ میں اگر کیا بلیک میلنگ کر کے این ایف سی کو آؤٹ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ این ایف سی کو صرف 18ویں ترمیم سے اس طرح ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے. 18ویں ترمیم میں ایک امپورٹنٹ کلاز ہے جو انسرٹ ہوا تھا 163 کلاس سب کلاس 3 کی شکل میں 160 آرٹیکل میں، کہ کوئی بھی نیا ایوارڈ صوبوں کے پچھلے ایوارڈ کے شیئر سے کم نہیں ہو سکتا. یہ اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی ہوئی ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ 2/3 میجارٹی سے اس کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے، میں کتنا بھی اختلاف رائے رکھ لوں پھر وہ کانسٹیٹیوشنل فیصلہ تو ہوگا، لیکن پھر جو پارٹیاں اس فیصلے میں جائیں گی ان کو کل عوام کے پاس بھی جانا ہوگا اگر ان کو عوام کی سیاست کرنی ہے. پھر عوام کی رائے اور اسلام آباد کی رائے میں صرف فرق نہیں ہوگا، ان پارٹیوں اور عوام کی رائے میں بھی فرق ہوگا. میں اپنی ذات کے لیے کہہ سکتا ہوں میں زندگی بھر اس پارٹی کے شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گا. باقی بے شک اس کو گلے لگائیں، ہر ایک کا حق ہے. جو پاکستان کے لوگ چاہیں گے وہ پارٹیاں کریں گی. میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. نہیں، صحیح کہا آپ نے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ایک کمپریہنسو ویو دیا، اور ایسے بہت سے معاملات ہیں جس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو ویو آئے، اور میں کوشش کروں گی کہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ٹائم لوں کہ کوٹا سسٹم کے اوپر بھی ہم کمپریہنسولی ایک بات کر لیں کہ آیا ضرورت ہے اور یہ نیسیسٹی ہے، یا اس کو بھی ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا اہم ایشو تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے کہ صوبوں کے کیا خدشات ہیں، اور یہ صرف سندھ کے خدشات نہیں ہیں، یہ جو سارے صوبے ہیں ان کے کلیکٹیو خدشات ہیں، اور خاص طور پہ جو صوبوں کے عوام ہیں، جو عوام دوست پارٹیاں ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، ان کے لیے کیا آگے مراحل ہیں اور کیا مشکلات ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ انٹینشنز کسی کی کیا بھی ہو، لیکن کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں اور لوگوں کی جو کلیکٹیو جو سارے صوبے ہیں اگر وہ اپنے اپنے مفاد میں بھی ایکٹ کریں گے تو شاید یہ ایوارڈ جو بھی بنا ہے کمیشن میں جو ٹی او آرس رکھے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد شاید ممکن نہ ہو، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلے. اور اس کے ساتھ عوام کو بھی اپنی اونرشپ کرنی چاہیے. میں ایک مرتبہ آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سے دوبارہ یہ ریمائنڈ کراؤں گی کہ ایک ٹائم ہمیں دوبارہ بیٹھنا ہے اور کوٹا سسٹم کے اوپر ایک انالائسس کرنی ہے کہ یہ بار بار ہمارے آگے آ جاتا ہے کہ سندھ کے لوگ ویسے تو بڑے عوام جمہوریت پسند ہے، لیکن اس معاملے میں ان کی جمہوریت کہیں پہ چلی جاتی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں ایک ڈیبیٹ آئندہ رکھیں گے، اور اسی پروگرام میں پروگرام کی بھی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہوں کہ نیکسٹ ہم اس پہ رکھیں گے جب آپ ہمیں ٹائم دیں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.